بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ايها المشاهدون الكرام على هذه القناة. اس سے پہلے کی ویڈیو میں حالت الکلمہ الاعراب والبناء پر کچھ باتیں آ چکی ہیں، جو بقیہ باتیں ہیں وہ آج کی ویڈیو میں پیش خدمت ہے۔ یہ مثال گزری تھی پچھلی ویڈیو میں، ذهب محمد الى المدینة صباحا، اس کے بارے میں کچھ تفصیل آ چکی ہے، باقی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ فأنت ترى أن الكلمتين ذهب وإلى كلمتان مبنيتان، یہ جو ذهب ہے اور یہ جو إلى ہے یہ دونوں مبنی کلمہ ہے، یہ دونوں لفظ جو ہے وہ مبنی ہے، ذهب اور إلى۔ مبنی کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کلمتان مبنیتان، وأن الكلمات محمد والمدینة وصباحا کلمات معربة، یہ جو تین کلمہ ہیں محمد، المدینہ اور صباحا، یہ تینوں کلمہ کلمات معربۃ ہے، معرب ہے، یعنی اس کے لفظ کے آخر کی حرکت وہ بدلتی رہے گی عامل کے اعتبار سے۔ وينبغي أن تكون مدققا في استعمال العبارات التي تستخدمها في كل من الإعراب والبناء، اور آپ کو عبارات کے استعمال میں باریک بھی ہونا چاہیے، مدقق ہونا چاہیے، یعنی باریک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو ان عبارات کے استعمال میں باریک بھی ہونا چاہیے جسے آپ ہر اعراب اور بنا میں استعمال کرتے ہیں۔ تستخدمها ای تستخدم العبارات فی کل من الاعراب والبناء، ہر اعراب اور بنا میں جسے آپ استعمال کرتے ہیں اس استعمال میں آپ کو بہت باریک بھی ہونا چاہیے، نہایت غور و فکر کے ساتھ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ وَلَعَلَّكَ لَاحَظْتَ أَنَا نَقُولُ، اور آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا، یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں مبنی علی الفتح، یعنی جب ہم کسی لفظ کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں اور کسی لفظ کے بارے میں ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہے، مبنی علی الضم ہے، تو ہم اس وقت یہی کہہ رہے ہوتے ہیں مبنی علی الفتح، ولم نقل مبنی بالفتحۃ او علی الفتحۃ۔ ہم جب یہ بتانا ہو کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ لفظ ہے مبنی برفتح ہے، یعنی مبنی علی الفتح ہے، تو ہم مبنی علی الفتح کہیں گے، ولم نقل مبنی بالفتحۃ، ہم وہاں پر مبنی بالفتحۃ نہیں کہیں گے، یا مبنی علی الفتحۃ نہیں کہیں گے۔ تو جو کہنے کا صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ مبنی علی الفتح۔ ومرفوع بالضمہ، یہ تو کیا کہتے ہیں جب مبنی لفظ کو بتانا مقصود ہو یا مبنی لفظ کو بتا رہے ہوں اس وقت یہ کہیں گے۔ جب ہم معرب کو بتا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں مرفوع بالضمۃ، ومرفوع بالضمہ ولم نقل مرفوع بالضم او علی الضم ففی حالت البناء نقول، اور ہم جو ہے مرفوع بالضمہ کہتے ہیں، ہم مرفوع بالضم او علی الضم نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ استعمال کے وقت اس کا خیال رکھنا ہے، مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ففی حالت البناء نقول، تو بنا کی حالت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنی علی الضم، مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح، مبنی علی السکون۔ بنا کی حالت میں جب ہم بنا کے مبنی الفاظ، مبنی کلمات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تب ہم یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، مبنی علی الضم، مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح، مبنی علی السکون، مبنی بالضمۃ یا مبنی علی الضمۃ نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح مبنی علی الکسرۃ یا مبنی بالکسرۃ نہیں کہتے ہیں، مبنی علی الفتحۃ یا مبنی بالفتحۃ نہیں کہتے ہیں، مبنی علی السکون کہتے ہیں، مبنی بالسکون نہیں کہتے ہیں۔ تو اس کا آپ خیال رکھیں، آپ جب اس طرح کی تعبیر ادا کریں تو اس وقت یہی بولنا ہے ہم کو بنا کی حالت میں۔
وفي حالة الإعراب لابد أن نذكر كلمة مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم فنقول. اعراب کی حالت میں یعنی جو اعراب کے الفاظ ہیں کلمات ہیں اس میں لابد ان نذکر ہمیں کلمہ مرفوع یا منصوب یا مجرور یا مجزوم ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. فنقول تو ہم کہیں گے مرفوع بالضمہ، یعنی یہ جو کلمہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے اور مجزوم ہے، اس کا ذکر کرنا تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے بعد جو ہم ذکر کریں گے وہ کیا ہے؟ مرفوع بالضمتی ہے. یہ دیکھیے یہ حالت اعراب میں ہے. وفی حالت الاعراب، اعراب کی حالت میں ہم یہ تعبیر استعمال کریں گے، اور بنا کی حالت میں یہ اوپر والی تعبیر استعمال کریں گے. یہ بنا کی حالت میں وفی حالت البنا، یعنی جو مبنی الفاظ ہیں کلمات ہیں اس کے بارے میں جب ہم بتا رہے ہوں گے تو یہ تعبیر استعمال کریں گے، اور جب معرب کلمات ہم بتا رہے ہوں گے وفی حالت الاعراب تو ہم یہ تعبیر استعمال کریں گے. مرفوع بالضمہ، منصوب بالفتحہ، مجرور بالکسرہ، مجزوم بالسکون. تو اس کا آپ خیال رکھیں اپنے تعبیر ادا کرتے وقت. وَلَسَوْفَ نَعْرِفُ بِالتَّفْصِيلِ معنى كل من الإعراب والبناء ومتى يكون وكيف يكون. ان قریب ہم ڈیٹیلز کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جانیں گے ہر معرب اور بنا مبنی الفاظ کے معنی. ہم ان قریب تفصیل کے ساتھ ہر اعراب اور بنا کا معنی کیا ہے جانیں گے. ومتى يكون، اور وہ کب ہوتا ہے، وكيف يكون، اور کیسے ہوتا ہے اسے بھی جانیں گے. تو آج کا یہ سبق ختم ہوتا ہے. جو اگلا سبق ہے سبق نمبر 3 الاعراب، اور اس کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سمجھیں گے. مع السلامہ.